بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیہ جماعت 11ویں اس کا باب دوم سبق کتب سماویہ پر ایمان، اس کا لیکچر نمبر 1 پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے کتاب کا صفحہ نمبر آپ 29 نکال لیں، اور یہاں پر یہ جو ٹیکسٹ ہے آپ کے سامنے، اس کو انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم کور کریں گے۔ تو سب سے پہلے آسمانی کتابیں اور صحائف پر دلائل، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہیڈنگ جو ہے اس کی یہ ہے، آسمانی کتب اور صحائف کے نزول کا مقصد۔ یہ جہاں اینڈ پر ہے تو ہم سب سے پہلے اسی کو پڑھ لیتے ہیں۔ آسمانی کتابیں کیوں نازل کی گئی ہیں، صحیفے اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور انہیں اس دنیا میں بھیج دیا۔ اب دنیا میں انسان کس کے قانون پر عمل کریں گے، کون سے قوانین بنائیں گے، ان کی زندگی گزارنے کے طریقے کیا ہوں گے، وہ اللہ کی عبادت کیسے کریں گے، یہ تمام چیزوں کے لیے ان کے لیے بہت سارے سوال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے جواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے وحی میں دیے ہیں، آسمانی کتابوں میں دیے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو بذریعہ وحی نبیوں پر نازل کیا، انسانوں کی ہدایت کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے۔ اب سب سے پہلے ہم آسمانی کتب اور صحائف پر دلائل پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہاں پر آیت لکھی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 36، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے اہل ایمان تم ایمان لے کر آؤ، ٹھیک ہے، اہل ایمان تم ایمان لے کر آؤ اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، وہ کتابیں جو رسولوں پر نازل ہوئی ہیں، رسول پر نازل ہوئی ہیں، اور ان کتابوں پر جو کہ اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، یعنی قرآن پر بھی ایمان لے کے آنا ہے، اور قرآن سے پہلی کتابوں پر جو نبیوں پر نازل ہوئی ہیں ان پر بھی آپ نے ایمان لے کر آنا ہے۔ اس کے بعد حدیث ہے، یہاں میں مینشن کر دوں آپ کے سامنے، یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے، اور اس کے بعد پھر یہ آیت ہے، یہ دلائل ہیں۔ تو حدیث کیا ہے؟ یہاں پر صحیح مسلم کی روایت 9 جو ہے وہ آپ کے سامنے لکھی گئی ہے، تم ایمان لاؤ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، اور اس کے بعد لمبی حدیث ہے کہ کہہ لیں کہ قیامت پر ایمان لے کے آئیں، ٹھیک ہے، اور دوبارہ زندہ کیے جانے پر، ان تمام چیزوں پر ایمان لے کے آنا، یعنی بنیادی ایمانیات جو ہے ان پر ایمان رکھنا، یہ اس مومن کا ایمان یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آیت ہے، یہ صحیفوں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، آسمانی کتب اور صحائف پر دلائل، ہم نے ایک آیت اور ایک حدیث آسمانی کتابوں پر پڑھی ہے۔ اب ہم صحیفوں کی دلیل پڑھیں گے۔ قرآن مجید میں پارہ نمبر 30 میں سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فی صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے صحیفے نازل کیے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے صحیفے نازل کیے ہیں۔ تو اب اس کے بعد ہم اگلا جو سبق پڑھیں گے، اگلا جو ٹاپک پڑھیں گے وہ کیا ہے؟ کن نبیوں پر کون سی کتابیں نازل ہوئی ہیں، وہ کتابوں کے نام کیا تھے اور نبیوں کے نام کیا ہیں۔ سب سے پہلے تورات جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جو ہے وہ نازل کیا گیا۔ اس کے بعد ہم اگلا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ انبیاء کرام اور صحائف، کن نبیوں پر صحیفے نازل کیے گئے، کیونکہ آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے کوئی 3 نبی تحریر کریں ان کے نام جن پر صحیفے نازل ہوئے۔ تو سب سے پہلے یہ وہ 2 نبی ہیں جن کے نام قرآن مجید میں فی صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر بھی صحیفہ نازل ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل ہوئے ہیں، اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام پر بھی بنی اسرائیلی روایات میں بھی ملتا ہے، اور تقریباً ان پر 100 کے قریب، یہ سارے نبیوں پر 100 کے قریب صحیفے جو ہیں وہ نازل ہوئے۔ تو یہ بنی اسرائیلی روایات ہیں، ہم ان کی تصدیق بھی نہیں کرتے اور تکذیب بھی نہیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام ہے، حضرت شیس علیہ السلام، یہ وہ نبی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے صحیفوں کو نازل کیا ہے، اور یہ وہ نبی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو نازل کیے۔ اس کے بعد آسمانی کتب اور صحائف کے نزول کا مقصد، یہ ہم نے لیکچر کے آغاز میں پڑھ لیا ہے، یعنی انسانی ہدایت کے لیے، ہدایت انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کیا ہے۔ اس کے بعد ایک ٹاپک ہے وحی بطور مستند ذریعہ، ٹھیک ہے، کہ وحی کیسے مستند ہے۔ یاد رکھیں جو انسان کے علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں نا، وہ حواس 5 ہیں، جیسے چکھنا، سونگھنا، اور اسی طرح سننا، دیکھنا، اور اسی طرح چھونا۔ یہ 5 ذرائع ہیں جس کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے؟ علم حاصل کرتا ہے۔
وہ کسی چیز کو چھو کر چیک کرتا ہے، کسی کو سن کر حاصل کرتا ہے، کسی کو دیکھ کر اس کا علم حاصل کرتا ہے، کسی کو اسمیل کر کے، اور اسی کی طرح کسی کو چکھ کر، اور اسی طرح جب وہ سکس سینس بھی جسے کہتے ہیں کہ چھٹے حصے سے کہتے ہیں وہ بھی ہے، لیکن یہ سارے کے سارے ناقص ہیں۔ یہ ذرائع علم کون سے ہیں؟ یہ ناقص ہیں۔ انسان کے دیکھنے میں جو ہے وہ غلطی ہو سکتی ہے، بسا اوقات وہ دیکھتا ہے صحرا میں کہ وہ پانی ہے، جبکہ پانی نہیں ہوتا، وہ سیراب ہوتی ہے جگہ، اور اسی کہہ لیں کہ وہ دھوکہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ کہ سننے میں کچھ اور بندہ سن رہا ہوتا ہے، یعنی کہ لفظ کچھ اور ہوتے ہیں، سمجھ کچھ اور آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے ذرائع کون سے ناقص ہیں۔ سب سے مستند ذریعہ کون سا ہے؟ وہ وہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہوتا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اسے نازل کرنے والا جو فرشتہ ہوتا ہے، لانے والا جو فرشتہ ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی غلطی نہیں ہوتی، وہ غلطیوں سے پاک ہیں فرشتے۔ اور جن نبیوں پر یہ کتاب اور وحی نازل کی جاتی ہے وہ بھی غلطیوں سے پاک ہے۔ تو لہٰذا سب سے علم کا جو سب سے پختہ ذریعہ ہے، مستند ذریعہ ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ وحی ہے۔ بچوں یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہم نے ایک صفحہ جو پڑھا ہے، اس میں کون کون سے ٹاپک یعنی ہیڈنگز بنتی ہیں۔ صاحب کتاب نے ہیڈنگز کم بنائی ہیں تو میں نے آپ کے سامنے ہیڈنگز بنا دی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے دلائل پڑھ لیے، آپ چاہیں تو یہ نزول کا مقصد شروع میں لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے جن نبیوں پر کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ان نبیوں کی فہرست الگ ہے، اور اسی طرح جن پر صحائف نازل ہوئے ان کی فہرست ہم نے الگ بنا دی، اور اسی طرح وہی کہہ لیں کہ بطور مستند ذریعہ کیسے ہے وہ بھی ہم نے تفصیل میں پڑھ لیا ہے، اور دلائل بھی جان لیے ہیں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ صفحہ نمبر 30 پر یہ جو اگلا ٹاپک ہے آسمانی کتابیں، آسمانی کتب کی مشترکہ تعلیمات، انشاءاللہ اس کو اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آپ نے اس لیکچر کو بھی غور سے سننا ہے، اور آنے والے لیکچر کا انتظار کرتے ہوئے اس کو بھی غور سے سننا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔